آیت کریمہ نمبر 240۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، آیت کریمہ میں عورتوں کے حقوق سے متعلق ایک استحسانی حکم کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں، بیویاں چھوڑ دیں، تو وہ فوتگی سے پہلے مرض کے دوران اپنی بیویوں کے لیے کم از کم 1 سال تک اپنی میراث میں سے خرچے کی وصیت کر کے جائیں اور رہائش کا انتظام اور وصیت کر کے جائیں۔ نمبر 2، اگر وہ عورتیں خود ہی عدت پوری کر کے اپنے والدین و بھائیوں کے گھر جانا چاہتی ہیں، اصول کے مطابق تو رکاوٹ بھی نہ ڈالی جائے۔ غیر شرعی طریقے پر جائیں گی تو رکاوٹ ڈالی جائے گی۔ اسی کے ساتھ آخر میں ایک ضابطہ بتایا کہ جتنی بھی مطلقہ عورتیں ہیں، طلاق یافتہ، جن کو طلاق ہو گئی، تو ان کے لیے دستور کے مطابق نفع کا انتظام کرنا ضروری، تاکہ ان کی دلجوئی رہے اور ان کا تعاون رہے۔ متقین لوگوں پر یہ شریعت کا حق ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا والذین، اور وہ لوگ یتوفون جو فوت ہو گئے ہوں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ چھوڑ بیٹھے ہیں، ازواجا بیویاں، تو ان لوگوں کے اوپر لازم ہے وصیتاً وصیت کرنی، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، کتنی جی، متاعاً فائدہ اٹھانے کی، نفع اٹھانے کی، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج اور ان کو گھروں سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ نمبر 3، فَإِنْ خَرَجْنَا اگر وہ خود نکلتی ہیں، فَلَا جُنَاحَ پھر والیو گناہ نہیں، علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں، فعلنا جو عورتیں کرتی ہیں، فی انفسہن
اپنی ذات میں اپنے حق میں من معروف شرعی دستور کے مطابق شریعت میں سے کرتی ہیں تو کوئی بات نہیں، جا سکتی ہیں۔ واللہ عزیز، اللہ ہر ایک پر غالب ہے، حکیم و حکمتوں والا ہے، اس کے آگے غالب اور ہٹ درم نہ بننا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور تمام کی تمام طلاق یافتہ عورتوں کے لیے متاع، نفع کا سامان ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، دستور شریعت کے ساتھ۔ حقاً، یہ حق ہے، علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں پر یہ حق ہے، اس کو حق کو ادا کرو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے سامنے، آیاتہ، اپنی آیات، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو، سمجھ سکو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ بات آپ کے سامنے پہلے گزری تھی کہ جو عورتیں فوت ہو گئیں، جو مرد فوت ہو گئے، ان کی بیویاں پیچھے رہ گئیں، تو بیویوں کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ 4 ماہ 10 دن عورتوں کی عدت بھی ہے، سوگ بھی ہے، کہ بیوی اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن تک یہ گنتری پوری کرتے ہوئے کوئی زیب و زینت، کوئی تیل فلیل، کوئی میک اپ، کوئی سرمہ دنداسا، کوئی نیا کپڑا، کوئی شوق والا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے۔ نمبر 2، بغیر محرم کے گھر سے باہر بھی نہیں جائے گی۔ ضرورت کے مطابق اگر وہ جاتی ہے تو محرم بچے کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، چچے کے ساتھ، ماموں کے ساتھ جائے، رات کو اپنے گھر میں آئے گی۔ یہ تفصیل آپ کے سامنے پہلے گزر گئی تھی کہ 4 ماہ 10 دن تک اس کی عدت ہے۔ 4 ماہ 10 دن کے بعد آزاد ہے، جہاں مناسب سمجھتی ہے نکاح کرے، وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے آئی۔ آج اسی عورت کے حوالے سے دوسرا حکم آیا ہے۔ وہاں یہ فرما دیا، والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو چکے ہیں، تو وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویاں چھوڑ چکے ہیں، تو یتربصن، کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی، 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن تک عدت ہے، سوگے، اور 4 ماہ 10 دن تک مرد کے ذمے اس کا خرچہ بھی ہے، اس کی رہائش بھی ہے، اس کا کپڑا بھی ہے، سب کچھ مرد کی جائیداد میں سے دیا جائے گا۔ آج کہہ دیا 1 سال کا۔ محدثین کرام، مفسرین کرام نے ذکر کیا، اور بخاری شریف کی روایت میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ذکر فرماتی ہیں کہ دور جہالت میں عورت 1 سال تک عدت بیٹھتی تھی، جہالت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ تو 1 سال تک اس کا شوہر مر گیا تو وہ 1 سال تک الگ بند کمرے میں رہے، اسی جوڑے میں، جس جوڑے میں شوہر فوت ہوا، اس وقت جو جوڑا پہنا ہوا یہی جوڑا رہے گا، سال تک غسل نہیں کرے گی۔ تو وہ اپنے مخصوص ایام میں بھی اسی گند کے ساتھ اسی حال میں رہے گی، انہی گندے کپڑوں میں رہے گی، کیوں جی اس کا شوہر فوت ہوا، بڑی منحوس ہے، اور عدت گزارے گی۔ اور وہیں الگ کمرے میں جا کر اس کو دور سے روٹی پھینک دیتے تھے، کہتے گندی ہے، گندے کپڑے ہیں،
ظاہر بات ہے کپڑا دھلے گا نہیں تو گندا تو ہوگا۔ پھر وہ بیچاری اس حالت میں رہتی تھی تو طرح طرح کی کیفیات تھیں۔ 1 سال کے بعد پھر ایک ڈرامہ لگا کرتا تھا کہ آج اس کی عدت ختم ہو گئی ہے، لوگ جمع ہو جاتے، مرد عورتیں جمع ہو جاتی، اس کے لیے ایک جوڑا تیار کیا جاتا تھا۔ پہلے اس کے ہاتھ میں مینگنیاں پکڑاتے تھے اونٹ کی، وہ ایک مینگنی گن کر پیچھے پھینکتی، دوسری مینگنیاں پھینکا کرتی، یہ بھی ایک رسم۔ پھر ایک مرغا پکڑا لیتے کہ اس کے وہ محسوس اعضاء میں ان کو مل لیتی، جو 1 سال تک خون گندا وہاں دائیں بائیں تھا وہاں ملے گی۔ پھر اس مرغے کے اوپر گندے اثرات ہیں جو بھی ہیں اس کو پیچھے پھینکیں گے۔ پیچھے لڑکی لڑکوں کا ایک شغل لگا ہوتا تھا، کوئی کسی کو آگے دھکا دیتا، کوئی کسی کو پیچھے دھکا دیتا، کوئی کہتا ہے تیرے اوپر مرغا لگے، کوئی کہتا ہے یہ، وہ مرغا پھینک دے، پھر اس کو کہتے اٹھ اب غسل کر، اور یہ جوڑا تجھے رشتہ داروں نے دیا پہن لے۔ شریعت نے اس ذلت سے نکال دیا کہ عورت عدت گزارے گی سال تک نہیں، 4 ماہ 10 دن تک۔ یہ عورت کے ذمہ لازم ہے، فرض ہے، جو 2-4 دن پہلے آیت میں گزرا، یہ فرض حکم سنایا کہ سال تک بیچاری کمرے میں بند، 4 ماہ 10 دن تک ہے اس کی عدت۔ اس میں صرف یہ اپنے گھر میں اپنے بچے، اپنے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہے گی، زینت والا انداز اختیار نہیں کر سکتی ہے، نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے، تیل دنداسا نہیں کر سکتی ہے، سرما کنگھی نہیں کر سکتی ہے، میک اپ نہیں کر سکتی ہے، خوشبو نہیں استعمال کر سکتی ہے، زینت والی چیز نہیں اختیار کر سکتی۔ زندگی کے معمول کے مطابق وضو کرے گی، ضرورت کے مطابق غسل کرے گی، کپڑا دھلا ہوا پہنے گی، معاشرے کا فرد ہے۔ 4 ماہ 10 دن تک اس کی پابندی ہے۔ 4 ماہ 10 دن کے بعد شرعی طریقے کے مطابق یہ آزاد ہوگی، پہلے نکاح سے مناسب کوئی رشتہ ملتا نکاح بھی کر سکتی ہے، اس کو روکا نہیں جائے گا، اس کا حق ہے۔ یہ 4 ماہ 10 دن تک کی عدت لازم قرار دی قرآن نے، سال والا نظام معطل کر دیا، عورتوں کو حق دے دیا، لیکن 4 ماہ 10 دن تک زینت اختیار نہ کرنا، باقی معاشرے کا فرد ہے، بہترین عزت کے ساتھ رہے۔ البتہ آج کی آیت میں اللہ نے ایک اور حکم استعمال کیا ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ بعض نے کہا یہ منسوخ پہلے والی آیت سے منسوخ نہیں، محدثین کہتے ہیں قرآن میں نسخ ہر آیت قابل عمل ہے، تو اس میں استحباب کا ذکر کیا ہے کہ خامند بیمار ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہے میں دنیا سے جانے والا ہوں، 2 4 5 میری مرض ایسی ہے، تو وہ مرض کے اندر 4 ماہ 10 دن تک تو عورت عدت میں رہے گی، خامند کے خرچے سے رہے گی، خامند کپڑا دے گا، خامند کی رہائش میں رہے گی، وہ اس کا ذاتی حق ہے، وہ فرض ہے، اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن خامند اگر بیماری کے عالم میں اس کو پتہ میں جانے والا ہوں دنیا میں، ورثاء کو وصیت کر کے جائے یہ میری بیوی ہے، اس کو 4 ماہ 10 دن تک نہیں، اس کو سال تک میرے اس مکان میں ٹھہرنے دینا، اس کو رہائش دینا۔ نمبر 2، سال تک اس کو خرچہ دینا۔ نمبر 3، سال تک اس کو کپڑا شپڑا دینا۔ ایک دم یہ نہ کرنا میں فوت ہو گئے 4 ماہ 10 دن گزرے اس بیچاری کو چل بابا تیری چھٹی، نہیں، آخر زندگی گزاری ہے، شریعت کہتی ہے عورت کا ایک حق ہے، 4 ماہ 10 دن تک اس کا حق لازم تھا، وہ دینا ہی ہے۔ مزید شوہر کا حکم دے کر جائے، وصیت کر کے جائے کہ 1 سال تک میری جائیداد میں سے یہ نفع اٹھا سکتی ہے، میرے مال میں سے اس کو خرچہ بھی، کھانا پینا بھی ملے گا، اس کو کپڑا بھی ملے گا، اس کو رہائشی سی جگہ رہے گی۔ اور بات بھی زبردست ہے کہ ظاہر بات ہے شوہر فوت ہو گئے، یہ بیوہ ہو گئی ہے، تو بیوہ کو جلد از جلد رشتہ تو نہیں ملتا ہے، جلد از جلد رشتہ نہیں ملے گا، یہ بیچاری کیا کرے گی؟ 4 ماہ 10 دن تو اس پہلے والے شوہر کے حق میں رہی ہے، اب عدت ختم ہو گئی ہے، اب کیا کرے؟ رولے۔ کوئی بھائی ایسا ہوتا ہے سنبھالنے کے قابل، کوئی سنبھالنے کے قابل ہی نہیں، کسی کا بھائی ہے ہی نہیں۔
اور وہ افسوس کرے گی کاش میرا بھائی ہوتا میں اس کے پاس جاتی، کاش میرا باپ زندہ ہوتا میں اس کے پاس جاتی، کاش میرا کوئی اچھا چچا ہوتا میں اس کے پاس رہتی۔ کاش یہ شریعت نے اس عورت کو تحفظ دیا ہے، میاں صاحب مرد صاحب فوت ہوتے وقت وصیت کر کے جا تیری جائیداد میں یہ اپنی ضرورت کے مطابق سال گزارے۔ کم از کم اس کو دکھ لگا، اس کا شوہر گیا، ایک دم بیچاری کو چھٹی دے کر نہ نکالو، یہ بہتر ہے۔ 4 ماہ 10 دن تو اس کا فرض ہے، فرض حق، اس کے بعد مستحب ہے، بہتر ہے، استحباب ہے۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کو 1 سال تک کا خرچہ دو، 1 سال کا کپڑا دو، 1 سال کے لیے اس کو کھانا پینا دو، 1 سال کے لیے اس کو رہائش مرد کا کہہ کر جائے، یہ اس کا حق ہے۔ سال کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ لگ جائے گا، وہ اپنی مناسب زندگی گزارنے کے لیے وہاں چلی جائے گی۔ تو یہ عورت کو طرح طرح کے رلنے سے، ذلت سے اسلام بچاتا ہے۔ وگرنہ دور کفر میں 1 سال کی عدت اس کو وہ بھی بڑی گندی، اس کے بعد بھی عجیب نظام تھا۔ اس کے بعد 1 سال کے بعد عرب میں یہ بھی تھا کہ بیٹا، سگی ماں نہیں، ستیلی ماں ہوتی تھی باپ کے نکاح میں، کہتے باپ طرف شوہر طرف فوت ہو گیا، ماں کو بیچ بھی دیتا تھا، کسی کو کہہ دیتا تھا اتنے پیسے دو تجھے عورت دے دیتا ہوں۔ نمبر 2، یا دیکھتا کہ عورت ذرا اس کے حصے میں مال شال ہے، اس کے پاس باپ کی طرف سے لے کر آئی، اپنے پاس ہی کہتا پابند تو نکاح کر ہی نہیں سکتی۔ دیکھتا عورت صحت مند ہے، گھر کا کام کاج والی، گھر کے اپنی خادمہ بنا کر رکھ لیتا۔ اور حدیث میں آتا ہے گھوڑے کی مثل، مالک گھوڑے کا فوت ہو جائے تو پیچھے بیٹا مالک بنتا ہے، وارث بنتا ہے، بیٹے کی مرضی گھوڑے کو بیچے، بیٹے کی مرضی گھوڑے کو اپنی خدمت میں رکھے، مالک کی بیٹے کی مرضی کسی کو تحفے میں دے دے۔ یہ بیوی کا یہ تھا، شریعت نے کہا خبردار، یہ عورت اس کا تحفظ ہے، سال تک اس کو پورا حق دو، بہتر ہے۔ اور وہ حکم دے دیا والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں، ویذرون ازواجا، اپنی بیویاں چھوڑتے ہیں، وصیتاً، ان پہ لازم ہے وصیت کرنے لے ازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً، نفع اٹھانے کے لیے، الی الحول، 1 سال تک، 1 سال تک مال و متاع دو، خرچہ دو، کپڑا دو، کھانا پینا دو، اس کی بیماری کی دوائیاں دو، اور رہائش بھی دو، غیر احراج، اس کے محمد کے مکان سے نکالا نہیں جائے گا، سب کچھ یہ فائدہ ہے، عورت کا حق ہے۔ نمبر 2، ایک اور بات کہہ دیے، 4 ماہ 10 دن تک لازم عدت تھی، اس کے بعد سال تک رہے، کہتے رکھو، اچھی بات ہے، لحاظ رکھو اس کا، لیکن فَإِنْ حَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ۔ عورت خود 4 ماہ کے بعد کہتی ہے میں اپنے چچے کے گھر جاتی ہوں، میرا چچا ہے، میرا باپ ہے، میرا فلاں جگہ بھائی ہے، یا فلاں جگہ میں میرا پیغام نکاح آیا، مجھے قبول ہے، میں جاتی ہوں، مجھے رخصت کرو۔ تو فرمایا فَإِنْ حَرَجْنَا، خود عورتیں جانا چاہتی ہیں، با اختیار اپنی مرضی سے جاتی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو وارثو تم پہ گناہ نہیں ہوگا، فی ما، اس طریقے میں، فعلن فی انفسہن، جو عورتیں اپنی ذات میں کرنا چاہتی ہیں، میں معروف، شریعت کے مطابق، شریعت کے مطابق وہ بھائی کے گھر جاتی، جانے دو، چاچا کے پاس جاتی، جانے دو، ماموں کے پاس جانے جاتی، ماموں اس کا سب محرم ہے، کسی جگہ مناسب رشتہ کرنا چاہتی طریقے کے ساتھ، کرنے دو۔ یہ وہ کہتی ہے مجھے یہاں امن نہیں ہے، میرے یہ فلاں کا گھر ہے، وہاں امن والا ہے، میں وہاں جانا چاہتی، جا سکتی ہے، شریعت کے مطابق جانا چاہتی ہے تو روکنا نہیں تو 1 سال تک نکالنا نہیں اس کو، پہلے سال کے اندر اندر وہ جانا چاہتی جا سکتی ہے شریعت کے مطابق۔ غیر شرعی طریقے سے وہ ناجائز تعلقات دائیں بائیں کرنا چاہتی ہے جس سے خاندان پہ دبا لگتا ہے، پھر فرمایا روک سکتے ہو، پھر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خاندان پہ دبا نہ لگا، تجھے اجازت ان شرارتوں کی نہیں ہے، اس طرح باہر جانے کی نہیں ہے، ادھر ادھر شہر سے دوسری جگہ جانے کی نہیں ہے، پھر لگا سکتے ہیں۔ لیکن فرمایا معاشرتی دباؤ کے تحت عورت سے کام لینے کے لیے دبا دو، یا گھر سے نکال، جا تیرا شوہر فوت ہو گیا، تیرا ادھر کیا رہتا ہے، نکل گھر سے،
کچھ بھی نہیں ہے تیرا۔ فرمایا ایسے نہ کرنا، اتنے بڑے نہ بننا، واللہ عزیز، اللہ سب پہ غالب ہے۔ تم عورت پہ غلبہ پالو گے تو اللہ تمہارے اوپر بھی غالب ہے، تم سے بھی بدلہ لے گا۔ حکیم و حکمتوں والے، جو فیصلہ اس نے دیا وہ حکمت سے خالی نہیں، اس کو مانو۔ آگے اللہ نے ایک اور فیصلہ عورتوں کے لیے سنا دیا، جتنی عورتیں ہیں جن کو طلاق ملی ہے، چاہے یہ جس طرح ابھی شوہر فوت ہوا 1 سال تک فائدے کا حکم دیا، نفع کا حکم دیا، یا کسی عورت کو 1 طلاق ملی، یا کسی عورت کو 2 طلاقیں ملی، یا کسی عورت کو طلاق بائن ملی، یا کسی عورت کو 3 طلاقیں طلاق مغلظہ مل گئی ہے، یا کبھی کبھی عورت نے خود مطالبہ طلاق کا کر کے طلاق لے لیا ہے، تو شریعت نے کہہ دیا ان کو آپ مردوں تم نے طلاق دی ہے، جس طریقے سے بھی دی، طلاق دی ہے، دبا اس پہ لگا ہے، گھر اس کا اجڑا ہے، تو اپنے گھر میں ہے، تیری زیادہ زیادہ بیوی نہیں، کوئی اور بیوی کر لے گا، اس بیچاری کو نکل کر کہیں اور تلاش کرنا پڑے گا۔ تو یہ کب ملے گا اس کو شوہر، کب اس کو ٹھکانہ ملے گا، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ فلہذا جو عورت بھی ہے طلاق دو تو اس کے لیے دستور کے مطابق کو نفع کا سامان بھی بھیجو ساتھ، اور کہو تجھے طلاق ہو گئی ہے، یہ 4 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے جا، تجھے میں طلاق دے دی، والدینوں کے حوالے کر، بھائی کے حوالے کر، ساتھ یہ کہہ دو کہ اس کا اتنا خرچہ، یہ 10-20 ہزار روپیہ یہ بھی اس کا خرچہ ہے، عدت کا نہیں، عدت کے دوران تو لازم ہے، عدت کے بعد کے لیے بھی کچھ دو، عورت ہے، کمزور ہے۔ فرمایا یہ بہتر طریقہ ہے، اللہ سے اگر ڈرتے ہو تو پھر یہ حق ہے تم پہ، حقاً علی المتقین۔ اور فرمایا طلاق اس کو دے دی، ٹھیک ہے تمہاری آپس میں رہنا سہنا نہ ہو سکا، طلاق دینے کے ساتھ کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر بھیجو، خوش کر کے بھیجو، تاکہ بیچاری ناراض نہ جائے، عورت ہے، مظلومیت کے اندر بد دعا دے گی، تباہ ہو جاؤ گے، اس کو خوش کر کے بھیجو۔ للمطلقات متاع بالمعروف، ہر تمام مطلقات جن جن کو طلاق ہوئی ہے ان سب کے لیے متاع، نفع کا سامان ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ متقین لوگوں پر لازم ہے، حق ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر حق ہے، جو نہیں ڈرتے تو نہ ڈریں۔ لیکن آج کل طلاق ہو جاتی ہے تو اتنی بھی کوشش کرتے ہیں اس کو مار ہی نہ دینا پڑے، طلاق دے دی، دفع کرو جی، مار سے کیسے چھوٹیں، مار لیا اس کو واپس کیسے کریں، نہیں، اس کا حق ہے، دے دو حق۔ اور میں نے ذکر کیا تھا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو طلاق دے دی تھی۔ ہو جاتا ہے انسان، شریعت میں جو بندہ بھی ہو آپس میں نہ بن پائے تو طلاق ہے، زندگی تو نہ برباد کرو، نہ آخرت نہ برباد کرو، جوڑ نہیں جڑتا ہے تو جدائی کر دو۔ جدائی کی، اس نے اس وقت عورت کو 20,000 درہم دے کر بھیجا تھا، 20,000 کوئی معمولی رقم نہیں تھی، کہا یہ تیرا خرچہ، یہ تیرے کپڑے جوتے، یہ تیرا اپنی زندگی گزارنے کا سامان ہے، جہاں تیرا جل جاتا ہے عدت کے بعد تو نکاح کرے گی، لیکن یہ خرچہ تیرے پاس رہے، جا، اتنا خوش کر کے بھیجا۔ یہ خاندان نبوت تھا، نبی کا نواسہ ہے، کیا حق ادا کر کے جا رہا ہے۔ اور قاضی شریح رحمہ اللہ، قاضی شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، عمر بن خطاب کے دوران جسٹس، قاضی جسٹس تھے، بہت بڑے آدمی تھے، صحابی رسول تھا۔ اس کے ہاں بھی ایک عورت کو اس نے طلاق دے دی ہے، عدت گزری، عدت والے کمرے میں اس کو چھوڑ دیا، تیرا کپڑا، تیرا کھانا، تیرا سب کچھ ادھر، خادمہ آ کر دے گی۔ 4 ماہ جب اس کی عدت ختم ہوئی ہے، کہا میری عدت ختم، میں جا رہی ہوں، نکاح ٹوٹ گیا، میں آزاد ہو چکی ہوں۔ انہوں نے اس کو 4,000 درہم دے کر بیچ دیا۔ 4,000 درہم اچھی خاصی رقم ہے۔ کسی نے کہا عورت ہے، ابھی خرچہ دے دیا، فرمایا نہیں، وہ خرچہ جو 4 ماہ 10 دن تھا وہ میرے اوپر فرض تھا،
اور یہ ابھی جو خرچہ مزید دے رہا ہوں یہ میرے رب نے کہا بہتر ہے یہ کام کرو، حقاً علی المتقین کہا کہ نیک لوگوں پر یہ حق ہے، تو میں متقین میں شامل ہونا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کے حضور میں سرخرو ہو جاؤں۔ بھیج دیا حق۔ تو آج ہمارا معاشرہ اگرچہ مختلف قسم کی اور قباحتیں ہیں، ان قباحتوں میں بھی ہے عورت کے حق کو تلف کرنے کی در پہ رہتا ہے، عورت کو پورا پورا حق دینا چاہیے۔ آخر میں اللہ نے فرما دیا کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ اس طرح اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اللہ کے دین میں کتنی خیریں، کتنے حقوق کا تحفظ، کتنے لوگوں کا لحاظ، کیا ہمدردی، کیا رحم کا درس ہے۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، خیر و برکتیں عطا فرما۔ حاضرین مجلس کی یا اللہ نیک مرادوں کو پورا فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ جو بچیاں بے جوڑ ہیں ان کو بہتر جوڑے نصیب فرما، جو بچے بے جوڑ ہیں یا اللہ ان کو بھی بہتر تقدیر میں منسلک فرما دے۔ رحم کا معاملہ، کرم کا معاملہ ان سے فرما دے، عافیت والا معاملہ ساری امت سے فرما، بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک۔